یہ کائنات کا جب ظہور ہوا فرحان بھائی، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو وہ ابلیس کا حسد ہی تھا نا، جس کی وجہ سے اس نے تکبر کیا اور اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اچھا، نسل انسانی کا جو پہلا جرم ہوتا ہے، جہاں حابیل قابیل کو، نسل آدم میں سے جو ہے وہ قابیل حابیل کو قتل کرتا ہے، وہ بھی تو حسد کی وجہ سے تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری اس عورت سے شادی ہونی چاہیے جو اس کو مرغوب ہے، اور پھر کہا گیا کہ قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ قربانی جو ہے وہ اس کو، یہ عورت سے نکاح جو ہے اس کا ہو جائے گا۔ لیکن قربانی رد پیش کی، کیونکہ اناج ایسا لے کر آیا جو اس کو لگا کہ یار یہ اللہ میاں نے قبول کرنا ہے تو جلا ہی دینا ہے نا، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی، اور وہ آگ اس قربانی کو جلا دیتی تھی جو قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ جبکہ جو دوسرا تھا جس کا نام حابیل تھا، جو کہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، تو بہترین اپنے غلے کی بھیڑ لے کر آیا، اس کی قربانی مقبول ہوگی، تو اس حسد میں، اس طیش میں آ کے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ انبیاء میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ چڑھائے جانے والا جو ایک کانسیپٹ ہے یہود کا، وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ تکذیب کرتے رہے، جو کہتے رہے ہم نہیں مانتے یہود و نصارہ، وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ تو حسد وہ بیسک کرائم ہے، وہ بے بنیادی جرم ہے جس سے ہر پھر جرم جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور یقیناً اس میں تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو قبل اس کے کہ میں اس طرف آؤں، چونکہ کل کے سیگمنٹ میں تھوڑا آپ نے سوال چھوڑا تھا اور پھر بیچ میں کچھ تھوڑا سا آدھا رہ گیا، تو تھوڑا سا میں اس کی جو ہے ایکسپلین کرنا چاہوں گا، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا الہ اگر آپ نے پڑھ لیا، اللہ نہیں پڑھا تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کل جو بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن ہدی للمتقین، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، بے شک، اور ہدی للناس، انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ سوال فرحان بھائی نے بہت ہی خوبصورت کیا تھا، لیکن تشنگی باقی رہ گئی تھی۔ صرف اس کو مختصر سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہدی للناس ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سیٹلائٹ کے سگنل جس پر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، یا موبائل کے سگنل۔ اب سیٹلائٹ کا سگنل ہر جگہ پر موجود ہے، دائیں بائیں موجود ہے، آگے پیچھے موجود ہے۔ یہ ہے ہدی للناس، انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے قرآن۔ ہدی للمتقین کیا ہے؟ کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، سگنل کو پکڑنے کے لیے آپ کو ریسیور چاہیے، آپ کو ڈیوائس چاہیے، اس کے اندر سم کارڈ چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ پیکج چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو سگنل، وہ کنیکشنز ہوں گے، ایبلٹی ہوگی، وہ ریسیور پھر جا کر آپ کو ملے گا۔ تو اصل میں جو تقوی ہے، وَلَا يَمُسُّ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ، یا خداوند متعال فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَاعْبُدُوا حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیقین، یقین کے ساتھ پہلے عبادت کرو، منزل یقین پر پہنچو تب قرآن۔ اور قرآن کو فقط پڑھنا نہیں ہے، کوئی بھی اٹھا کر پڑھ لے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے؟ یہاں پر تدبر کی بات کی گئی۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ شرائط ہیں، تقوی نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب حسد جو ہے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے تقوی کے درمیان، اور یہ بھی یقیناً قرآن تک پہنچنے کے لیے، جہاں تک یہ بات ہے، میں صرف اس کا جواب دوں تو پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، نیچرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی خلق کیا وہ خیر پر ہے، اس کے بالطبع کانسیکوینسز منفی ہوتے ہیں۔ میں مثال دوں گا، پھر اسے اس سوال کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرض نسیان دیا ہے انسان کو، کہا الانسان ہوا من النسیان، نسیان مرض ہے۔ کیا یہ واقعاً مصیبت اور بلا ہے؟ کہا نہیں، یہ در حقیقت نظام زندگی کو چلانے کے لیے اللہ کا لطف ہے۔ اگر کسی خدا نخواستہ استغفر اللہ ربی و توب الیہ بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو پہلے دن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مر جائے گی، لیکن یہ مرض نسیان باعث رحمت بنتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ بھلا دیتی ہے تاکہ نظام زندگی چل سکے۔ سر وہ شعر بھی ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب یہاں پر جو حسد ہے، اس کا بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خلق کرنا یہ بلا یا بیماری نہیں ہے، لیکن ہاں فطرت انسانی کے اندر فطرتاً پایا جاتا ہے، مگر اسی جذبے کو جب ہم رشک کی منزل پر لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ منفی سے مثبت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے طور پر یہ یقیناً فطرت انسانی میں رکھا، لیکن پھر کہہ بھی تو دیا نا، یہاں بھی نیت کا ہی کھیل ہے، نیت سے حسد بن جاتا ہے، اور نیت سے ہی وہ مقابلہ اور ترقی کی طرف بھی جو اس کے اسباب ہیں، اگر ان کو دور کر دے تو انسان اسی کو جو ہے پازیٹیو لے سکتا ہے۔ یہ جو بھی گفتگو چل رہی ہے مفتی صاحب، یہ جو حسد کی اقسام پہ بات ہو گئی کہ یہ حسد ہے اور یہ رشک ہے،
इन दोनों में क्या फ़र्क है और वो कौन सा हसद है जिससे रोकने का हुक्म है और उसके लिए क्या वज़ाई? आखिर हर सूफिया कराम ने, हर औलिया कराम ने मैं को मारने का जिक्र किया। वो मैं अना के साथ साथ हसद भी तो है ना, दूसरे के साथ मुकाबला भी है। तो ये मुआजना और मुकाबले में फ़र्क क्या है और कैसे उसको हमने एक पॉजिटिव साइड पे रखना है, नेगेटिव पे नहीं जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़े अहम टॉपिक पे आपकी डिस्कशन। सबसे पहले तो मैं नहायत अदब से इख्तलाफ करूँगा। आपने जवाब सही दे दिया था, इशारा कर दिया था आपने कि ये हसद फ़ितरत इंसानी में नहीं है, ये फ़ितरत शैतानी में है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। मैं अपनी इंसान फितरत पे को अल्लाह ने अपनी फितरत पे पैदा किया है। रूह उल्लाह अपनी रूह फूंकी है। फितरत पाकीज़ा है इंसान की। फितरत इंसान की इंतहाई शफाफ है, फितरत गंदी नहीं है, ये फितरत शैतानी है। चूँकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैताना यजरी मिनल इंसान मजरद दम। शैतान इंसान के साथ ऐसे है जैसे उसकी रगों में खून दौड़ रहा। बिल्कुल सही। और इसकी बुनियाद इब्लीस ने रखी है। हसद की बुनियाद कायनात में, ज़मीन में भी पहला जुर्म हसद हुआ है और आसमानों में भी पहला जुर्म हसद ही हुआ। वहाँ इब्लीस ने किया, यहाँ फिर उस इब्लीस की तरह को, उस बुनियाद को फॉलो करते हुए आदम के बेटे ने किया, काबिल। तो इंसानों में से जो भी हसद करेगा वो इब्लीस को फॉलो कर रहा है, वो फितरत इंसानी को और फितरतुल्लाह को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, हसद, एक बात जी जी आपकी बात कंप्लीट हुई तो मैं एक और जी आप बताएं, उसी में ऐड कर दें। हसद और मुनाफिकत में क्या फ़र्क है? जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि हासिद वो होता है कि जो दूसरे की खुशी में गमगीन हो जाता है। अच्छा, उसकी पीठ पीछे बुराई भी करता है और सामने चापलूसी करता है। अब ये पीठ पीछे बुराई करना और चापलूसी करना तो मुनाफिकत में भी आता है। तो हासिद और मुनाफिकत में अच्छा फरहान, इसमें मैं ऐड एक चीज़, इस सवाल को मैं साथ जोड़ना चाहूँगा सर। देखिए, छोटा बच्चा एक पैदा होता है ना सर, दूसरा बच्चा जब आता है तो पहला बच्चा जो उनसे तो उससे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। यानी वो फितरत, जो मासूम फितरत है, उसके अंदर एक नया जज्बा आता है। उसको नहीं पता शैतान क्या होता है और शैतान क्या बला है, लेकिन पहला बच्चा तो पता है कि इंसान क्या है। पहला बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, मासूम को बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपकी बात से एग्री कर गया हूँ। फितरत का कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं ना, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि इंसान जो बेसाख्ता काम करे वो फितरत में होता है। ऐसी बात नहीं है कि जब से इंसान को पैदा किया गया है, इब्लीस उससे बहुत पहले से मौजूद है। असर वो इब्लीस का मुकालमा बड़ा खूबसूरत है ना, कि मैं बैठूंगा रास्ते में तेरे बंदों उसने उसी वक्त से कह दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया, चैलेंज और हसद किया और चैलेंज किया और अपने आप को बरतर समझा तो निकाल दिया गया। तो उस वक्त उसने कहा था कि अब मैं तेरे हर बंदे को तेरे रास्ते से हटा के रहूंगा।